بھائیو، اس ملک کی عزت ہماری عزت ہے، اس ملک کی عظمت ہماری عظمت ہے۔ آپ دیکھتے نہیں، دنیا کی واحد پاک اسلامی سلطنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیوکلیئر پاور بنا دیا۔ یہ کتنا عظیم شان کام اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے۔ اللہ نے اتنا ٹیلنٹ رکھا ہے ہماری نسل میں اور ہمارے نوجوانوں میں۔ اتنی غربت کے بعد اور اتنے ہر قسم کے دھوکے بازی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عالمی طاقت بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نیوکلیئر پاور بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو بحال کیا، وقار کو بلند کیا۔ فوج پاکستان دنیا کی بہترین فوج، دنیا کی بہترین فوج۔ ہمارے پورے ملک میں ایک ہی ادارہ ہے جو بہت خوبصورتی سے چل رہا ہے، باقی تو گڑبڑ زیادہ ہے اور صحیح تھوڑا ہے، لیکن اللہ ہمارے ان سپاہیوں کو اور ہمارے ان فوج کے افسران کو، سپاہی سے لے کر چیف آف آرمی اسٹاف تک، اور سپاہی سے لے کر ایئر مارشل، ایئر چیف مارشل تک، یہ سب، اور ایسے ہی بحریہ والے ہمارے بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے، ہم عزت کو بحال کریں، کیونکہ جب فساد بڑھ جاتا ہے، گناہ بڑھ جاتے ہیں، پھر اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ چند دن پہلے ہمارے جنرل غلام محمد صاحب اور بریگیڈیئر اسلم نیج صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تقسیم کے وقت کی کہانی سنا رہے تھے، تو تھوڑی دیر کے بعد میں نہیں سن سکا، مجھے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے۔ ایسی انہوں نے کہانیاں سنائی۔ یہ دنیا میں واحد ملک ہے جس کے بنیاد میں گارا اور سیمنٹ نہیں ہے، بلکہ 6 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ہیں جس پر اس ملک کو بنایا گیا۔ ہم تو لوکل لوگ ہیں، مہاجر نہیں ہیں، لہذا ہم نے وہ قربانی نہ دیکھی نہ چکھی۔ میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے، وہ مہاجر تھے جالندھر کے، وہ کبھی کبھی ہمارے ڈیرے میں آیا کرتے تھے، بات کرتے تھے۔ ایک دن میں بھی بیٹھا تھا اور وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جالندھر سے جب ہم نکلے ہیں پارٹیشن پر، تو میرا سارا خاندان کٹ گیا، اکیلی جان لے کر نکلا، اور چھوٹی سی عمر بھی زیادہ نہیں تھی۔ تو دن میں چھپتا تھا کماد کے کھیت میں، اگست میں کماد اچھا خاصا بڑا ہو جاتا، اور رات کو پھر میں سفر کرتا تھا، اور مجھے کچھ پتہ نہیں میں کہاں جا رہا ہوں، میری کیا منزل ہے۔ مجھے صرف ایک فکر تھا کہ میں سکھوں کی تلوار سے بچ جاؤں۔ لہذا چلتے 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 دریائے ستلج پہ پہنچ گیا۔ دریائے ستلج اس وقت میں جیتا جاگتا دریا تھا، اب تو وہ سو گیا بیچارہ کب کا۔ ہم تو اس کی ریت ہی دیکھ پائے، اس کی طغیانیاں تو کبھی دیکھی کوئی نہ، یہ بہت بڑا دریا تھا۔ تو کہنے لگا میں ستلج پر پہنچا تو آگے پانی کی موت تھی، پیچھے تلوار کی موت تھی۔ میں نے کہا سکھوں کے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے میں پانی کی نظر ہو جاؤں۔ تیرنا آتا نہیں تھا، یعنی کہ ایک لکڑی اٹھائی، ایک لکڑی مل گئی، لکڑی اٹھائی اور پانی میں ڈالی۔ میں کہا یا اللہ زندگی ہے تو پار لگا دے۔ ادھر پاکستان شروع ہو رہا تھا۔ تو کہنے لگے جب میں تھوڑا سا اندر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، سارا دریا لاشوں سے بھرا ہوا بہہ رہا تھا، لاش کے ساتھ لاش ایسی ملی ہوئی تھی، معصوم بچے، حسین نوجوان، خوبصورت بیٹیاں، بوڑھی مائیں، باپ ایسے جا رہے تھے۔ اگرچہ وہ منزل کو پہنچ چکے تھے کہ انہوں نے اللہ کے نام پہ قربانی دی، لیکن ہماری نظر میں وہ ایسی منزل کے راہی تھے جس کا آگے پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ستلج کی لہریں ان کا کفن بن رہی تھی، اور ستلج کی تہ ان کی قبر بن رہی تھی۔ یہی کچھ راوی میں ہو رہا تھا، یہی کچھ چناب میں ہو رہا تھا۔ یہ 3 دریا ہندوستان سے آتے تھے، ان تینوں میں یہ بہہ رہی تھی۔ اپنی تاریخ پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے پتہ چلتا ہے ہماری ابتدا کیا ہے اور ہم نے جانا کہاں ہے۔ بدقسمتی ایسی ہوئی میرے عزیزوں کہ اس ملک کو نا اتنی اللہ نے دولت سے نوازا ہے کہ آپ اور ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ میں مکہ میں تھا، مجھے جیولوجسٹ ملا، وہ کہنے لگا میں اپنے علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ پاکستان جیسی زمین پوری دنیا میں کسی کے پاس کوئی، اس کو صرف ایک کینسر لگا، وہ بددیانتی کا، خیانت کا، چور بازاری کا اس کو کینسر لگا۔ اگر یہ اس ملک میں نہ ہوتا تو یہ دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہوتا۔ اور اس ملک کو میرے عزیزوں جو لوٹا ہے نا، وہ ان پڑھوں نے نہیں لوٹا، زمینداروں نے، تاجروں نے نہیں لوٹا، بڑے ہائی کلاس پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو لوٹا ہے، چونکہ انہوں نے ڈگریاں تو حاصل کی پر انسانیت نہ سیکھ پائے۔ تو اتنی بڑی قربانیاں ہوئیں اور ہم تو میرے عزیزوں کانٹے چننے والے رہ گئے۔
بہار دیکھی نہیں اس ملک نے، چند مخلص لوگ نہ ہوتے تو اب تک یہ ملک بک چکا ہوتا یا ہندوستان کے قبضے میں جا چکا ہوتا۔ کہیں کہیں چراغ اب بھی جل رہے ہیں جن کی وجہ سے تھوڑی تھوڑی روشنی ہے، اور یہ قافلہ دھیمے دھیمے دھیرے دھیرے وہ رواں دواں ہے۔ اگر وہ بھی نہ ہوتے تو اس ملک کو تباہ ہونے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی تھی بددیانت ٹولے نے، اور ہائے ہائے ضمیر فروش ٹولے نے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سارا انہی اسکولوں کالجوں سے نکلا ہوا ہے، وہ دیہاتوں سے نہیں۔ 82 کی بات ہے، میں انڈیا گیا اکیلا، ٹرین میں تھا تو جالندھر سے رش چڑھا، لوگ کھڑے ہو گئے، تو ایک نوجوان سا تھا، وہ جوان تھا، نوجوان تو نہیں تھا، وہ کھڑا ہوا، تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا، تو میری غور سے نہ سنتا رہا، تو مجھ سے انگریزی کہتا فرام ویئر یو آر، فرام پاکستان، پھر کہنے لگا فرام ویئر ان پاکستان، میں کہا ملتان، فرام ویئر ان ملتان، میں کہا وائی آر یو آسکنگ، کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ آئی ایم فرام ملتان اے اسمال ٹاؤن تلمبا۔ اس نے جب تلمبا گیا تو میں ہنس پڑا، تو پھر اردو میں بولا ہنسے کیوں ہو؟ میں کہا آئی ایم فرام تلمبا۔ کہنے لگا آپ اپنی بولی بولی۔ کہنے لگا اتنے تو ساڈی کوئی جاندا ہی کوئی نہیں، آپ اپنی بولی بولیے۔ میں کہا بولیے۔ اس نے پیچھے اس کی بہن مجمع میں پھنسی کھڑی تھی، ایجڈ کھڑ عمر 80-10، اس نے اس کو جا کے بتایا کہ تلمبے کا ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، وہ تو آئی شیرنی کی طرح، پھر بھی ایسی ہیوی ویٹ، اس نے ایک ادھر پھینکا، ایک ادھر پھینکا، ادھر پھینک۔ اچھا میرے سامنے والی سیٹ پر 3 آدمی بیٹھے تھے، تو 3 ہی کی وہ تھی، تو اس نے آگے ان کے بیچ میں جو گھسی، ایک نیچے گر گیا، ببی مجھے کیسے پترا تو تلمبیدا ہے؟ میں جی ماسی جی میں تلمبیدا، میں ٹھہر پاواں۔ جتنے تلمبے کے، اس نوجوان کا نام تھا رام سروپ چک، رام سروپ چک، مجھے آج تک یاد، مجھے اب تو چیزیں یاد نہیں رہتی، مجھے آج تک یاد، رام سروپ 86 ایل سیٹلائٹ ٹاؤن، جو اس نے مجھے اپنا ایڈریس دیا تھا، پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا۔ لیکن تلمبے کے ہندو سونی پت شفٹ ہوئے، وہ سونی پت کے مسلمان تگا ایک قوم تھی بڑی، وہ تلمبا شفٹ ہوئے، کچھ اس میں راجپوت فیملیز بھی ہیں، کوئی تگا فیملی، تو وہ بی بی جلندر سے جو شروع ہوئی ہے مجھ سے باتیں کرنا تلمبے کی، تو سونی پت تک وہ چپ نہیں ہوئے۔ امبالے گاڑی روکی تو میں نے وہ باہر چھاوڑی والا سیب بیچ رہا تھا، میں نے سیب لیے، تو میں نے کاٹ کے میں نے کہا ماسی کھاسو، کہ پتر سے مسلیاں کو لوگ کھاندے نہیں، پر تو تلمبے دائیں تیرے کو ضرور کس۔ وہ بڑی مالدار فیملی تھی، انہوں نے مجھے جو حویلی بتائی وہ تلمبے کی ایک اینٹیک حویلیوں میں تھی، تو کہنے لگی میرے باپو حویلی پوری کی تھی تو دو ملک بن گیا، سمجھ اے چھوٹا جا ہے اس لئے رام سروپ جمع آیا یا 6 مہینے دائی انہوں لیتے سے نکلے ہیں، تو ہر شاہ چھڑتے آگا۔ تلمبے میں ہندوؤں کی 2 بڑی فیملیاں تھیں، ایک پروتھی اور ایک چک، انہوں نے پورے علاقے کے ذمہ داروں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، سود پہ قرضے دے دے کرنا، ان کی زمینیں ساری انہوں نے نا وہ قبضے میں کی ہوئی تھیں، اور وہ ان کے غلام تھے۔ تو اب اس حویلی میں 20-25 خاندان رہتے ہیں، اور وہ اکیلے اس کے مالک تھے اس وقت۔ کہنے لگی میرے باپو ایتھے آ کے مرن تائیں جتی نہ پائی، کہ جتی پاؤنی ہے تو تلمبے دی پاؤنی، نہیں تو پاؤنی نہیں۔ ایک تلمبے کا حکا، ایک خصہ، یہ مشہور تھا، تو اس لیے وہ اسی جوتے کے چکر میں ہوگا ننگے پاؤں ہی مر گیا باپ ہمارا۔ سہارنپور میں جھگڑا ہو گیا، ایک جگہ تھی ہندوؤں، مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو ہندوؤں نے کیس کر دیا، انگریز کا زمانہ تھا، عدالت، وہ مسجد بنانا چاہتے تھے، ہندو مندر بنانا چاہتے، تو دونوں طرف بات تپی ہوئی، تو آخر وہ جج نے کہا بھائی کوئی ایسا آدمی ہے، ہندوؤں سے کہا جو گواہی دے دے تو اس کی گواہی تم قبول کر لو گے، اور مسلمانوں سے یہ پوچھا، تو ہندوؤں نے کہا جی ہاں مفتی مظفر حسین صاحب اگر گواہی دے دیں کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم دے دیں گے۔
تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے، مفتی مظفر تو آخر آپ مسلمان ہیں تو ہماری حق میں گواہی دے گا، تھا ان کا قبضہ ناجائز۔ تو جب وہ عدالت میں تشریف لائے مسلمان بڑے اطمینان کا ہوں جناب ساڑھے آ کے فیصلہ ہونا، کیونکہ آج کل تو صرف سچ کو کون دیکھتا ہے۔ تو انگریز جج نے پوچھا ہاں جی مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے دیکھو جج صاحب یہ زمین ہندوؤں کی ہے اور مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ تو مسلمانوں نے گالیاں نکالنی شروع، وہ یہودیوں والا بن گیا نا، گالیاں نکالنی شروع کر۔ تو انگریز جج نے کہا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا، آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ اپنی ہار مان کے اسلام کو جتا، سچ بول کے اسلام کو جتا، جھوٹ کے ساتھی نہ بنو، سچ کے ساتھی۔ جھوٹ کے کاغذ بنا کر کوئی بینیفٹ حاصل نہ کرو۔ میں نیوزی لینڈ گیا، میں حیران ہو گیا، ایک ہفتہ میں رہا، ڈپریشن کا شکار رہا کہ مجھے بتایا گیا کہ پورے نیوزی لینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا سوائے پاکستانیوں کے، بنگالیوں کے اور انڈین۔ جو بنگالی، جو پاکستانی، جو انڈین پہنچا یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، ان میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ سچ تو ایک عالمی صفت ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے سچ بہت اعلیٰ چیز۔ اور تمہیں تو تمہارا نبی کہہ رہا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ، آپ نے ادھر ادھر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا رسول اللہ، پھر آپ نے دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی وہ بندھی ہوئی رسی کے ساتھ، آپ اس کے قریب گئے، کیا ہوا؟ کئی آپ کا ساتھی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک سے وہ تڑپ رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاتا۔ اب وہ پرائی چیز ہے، تو آپ نے کہا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر، کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے آگ میں ڈال دے، جہنم۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور خود وہیں بیٹھ گئے۔ وہ دوڑتے دوڑتے پہاڑوں میں غائب ہو گئے اور آپ وہیں بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر کے آ رہی تھی، اس کا یا رسول اللہ میں حاضر ہو گئی۔ تو آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے وہیں کھڑا کر دیا اور خود وہیں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو وہ آ گئے شکاری جو نے شکار کیا، تو آپ نے کہا ان کا نام کوئی نہیں موجود، تو آپ نے کہا میرے بھائی میری ایک درخواست ہے، آپ پوری کریں گے؟ کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، کئی ہرنی مجھے ہدیہ کر۔ کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے، کہ بس مجھے ہرنی سے کب لے لے۔ تو آپ نے اس کی رسی کھولی کہ جا بیٹی اپنے بچوں کے پاس موج کر، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو اس نے یوں آپ کے سامنے سر جھکایا شکریہ کا اور 4 قدم دوڑی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھ، پھر یوں سر جھکایا، پھر آگے گئی، پھر تھوڑی دور گئی، پھر یوں پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر یوں سر جھکایا، پھر جہاں تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی وہ آپ کو مڑ مڑ کے یوں سلام کرتی گئی۔ سچ تو ایک ہرنی کو نجات دے گیا، تمہیں نہیں دیکھا؟ تمہیں کس پاگل نے کہا جھوٹ بول کے پیسہ بچاؤ، جھوٹ بول کے کاغذ بناؤ، دھوکے دے کے پیپر بناؤ؟ اللہ کے واسطے اس حقارت والی سوچ سے نکلو، انسانیت پر داغ نہ بنو، ان کے قدردان بنو جنہوں نے تمہیں پاسپورٹ دی، جنہوں نے تمہیں تعلیم کے مواقع دیے، تمہیں ہر شے میسر کی، اور آخری ممکن حد تک تمہیں ظلم سے بچانے کی کوشش کی۔ محسن کے اوپر کیوں آئے تھے اس دیش میں؟ آئے ہو تو پھر دھوکے سے بچو، جھوٹ، مسلمان کہیں بھی ہو دھوکے سے بچتا ہے۔